دوستو آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو عظیم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی وہ داستان سنانے جا رہا ہوں کہ جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یعنی اب تک ہم نے سلطنت عثمانیہ کے بننے والے مارکے دیکھے، ارطغرل غازی جیسا بہادر انسان جس نے یہ خواب دیکھا اور اپنی بہادری سے وہ داستانیں رقم کر دیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن دوستو تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، یعنی سلطنت عثمانیہ کا اختتام۔ آخر کیوں کیا گیا اس کا خاتمہ؟ یا پھر مغرب کی ایک ایسی گھنونی چال کہ جس کی زد میں آ کر سلطنت عثمانیہ کو اتنا کمزور کر دیا گیا کہ اس عظیم سلطنت کا خاتمہ ہی اس وقت سب سے اہم لگا۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے اور اس کے آخر میں اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار ضرور کرنا ہے۔ اب کی تکمیل کے لیے ارطغرل غازی نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اپنے جنگجوؤں کی جانوں کے نذرانے پیش کیے، سامنے آنے والی ہر چٹان کو بڑی ہی بہادری سے گرایا گیا اور اس کا مقابلہ کیا گیا، چاہے وہ صلیبی ہوں یا منگول یا اسلام کے دیگر دشمن۔ دوستو ارطغرل غازی نے اپنی اس سوچ یعنی سلطنت عثمانیہ کی سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے بیٹے عثمان غازی کو تیار کیا اور اس میں وہ جذبات ابھارے کہ وہ بھی بڑا ہو کر اپنے باپ کی طرح بہادر اور نڈر بنا، اور بالآخر عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی جس نے 3 براعظموں پر حکومت کی۔ لیکن دوستو اگر تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالی جائے تو اس سلطنت کے بننے کے بعد کچھ ایسے غلط فیصلے اور ایسی غلط حکمت عملیاں اپنائی گئیں جنہوں نے مسلمانوں کے اس عالی شان عروج کو زوال میں تبدیل کر کے رکھ دیا، اور انہی غلطیوں کی وجہ سے یہ سلطنتیں ایسے غائب ہوئیں کہ جیسے وہ کبھی اپنا وجود ہی نہیں رکھتی تھیں۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں سلطنت عثمانیہ کے ان معاہدوں کے بارے میں جن کی وجہ سے سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ یہ معاہدے کون سے ہیں اور کیسے ان معاہدوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، چلیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، معاہدہ پیرس۔ دوستو ایک وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کی جنگیں روس کے ساتھ ہو رہی تھیں۔ اتحادی طاقتوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو روس کے ساتھ امن معاہدہ کرنا پڑا۔ یہ معاہدہ سلطنت عثمانیہ کو اس لیے کرنا پڑا کیونکہ اس وقت سلطنت عثمانیہ زوال کا شکار ہو رہی تھی اور نئی جنگیں نہیں لڑنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے معاہدہ پیرس کرنا پڑا۔ دوستو معاہدہ پیرس جنگ کریمیا کے بعد 1856 میں روس اور اتحادیوں کے درمیان طے پایا۔ اس معاہدے پر 30 مارچ 1856 کو دستخط کیے گئے، جس کے نتیجے میں بحر اسود ایک آزاد علاقہ قرار پایا اور اسے تمام جنگی جہازوں کے لیے بند کر دیا گیا، اور اس کے کناروں پر قلعوں کی تعمیر اور جنگ کا اسلحہ اور سامان جمع کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی تاکہ آئندہ کبھی بھی سلطنت عثمانیہ اپنا سر اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ اور دوستو یہی وہ معاہدہ تھا جو سلطنت عثمانیہ کے علاقوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا، اور یہ معاہدہ روس کے لیے مفید ثابت ہوا۔ اور ناظرین اکرام، اس معاہدہ سے سلطنت عثمانیہ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ نمبر 2، معاہدہ سیورے۔ دوستو 10 اگست 1920 میں سلطان محمد ششم کے نمائندوں نے سیورے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کا اختتام پذیر ہو جانا۔ 22 جولائی 1920 کو سیورائے سلطنت یندس محل میں سیورس کے معاہدے کے اصولوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے جمع ہوئی، اور سیورس امن معاہدے پر 10 اگست 1920 کو دستخط ہوئے۔ دوستو اس معاہدے کے 2.5 ماہ بعد سلطان محمد ششم کو استعفیٰ دینا پڑا۔ 1 نومبر 1922 کو ترکی کی گرینڈ قومی اسمبلی میں سلطنت عثمانیہ کا باضابطہ طور پر خاتمہ ہو گیا اور سلطان محمد ششم کو استنبول سے نکال دیا گیا۔ دوستو اس معاہدے پر سلطنت عثمانیہ نے دستخط کیے تھے، لیکن اسے ترکی کی جمہوری تحریک نے مسترد کر دیا تھا اور اس معاہدے پر عمل نہ ہو سکا۔ مصطفیٰ ترک کی قیادت میں اس تحریک نے معاہدے کے بعد ترکی کی جنگ آزادی کا اعلان کیا اور قسطنطنیہ یعنی استنبول میں بادشاہت کو ختم کر کے ترکی کو جمہوریہ بنایا گیا۔ 1918 تک مسلسل جنگوں سے بے حال ہو کر سلطنت عثمانیہ کو آخری اور مہلک دھچکا برداشت کرنا ابھی باقی تھا، اور وہ تھا معاہدہ سیورس۔ دوستو اس معاہدے کا نفاذ تو نہ ہو سکا، لیکن اس معاہدے کی گونج ترکی کی عوام آج بھی محسوس کرتی ہے۔ معاہدہ سیورے میں اتحادیوں، یونان اور آرمینیا کے مفادات کو ترجیح دی گئی۔ حقیقت میں سیورے اس یونانی قوم پرستانہ منصوبے کی تکمیل تھا
جس کو میگالی آئیڈیا بھی کہا جاتا ہے، جو ترکی کے بہت سارے علاقوں کے ساتھ ساتھ بحیرہ اسود کے علاقوں سے اس کو الگ کرتا ہے۔ دوستو، معاہدہ سیورے طویل اور تفصیلی دستاویز ہے جو کہ 433 نکات پر مشتمل ہے۔ اس کا مقصد جنگ عظیم اول کے بعد باقی رہ جانے والی عثمانی علاقوں کی تقسیم اور علیحدگی تھا۔ دوستو، اس معاہدے کے تحت حجاز اور آرمینیا آزاد ممالک قرار دیے گئے۔ اس معاہدے کے تحت باسفورس، دریائے رانیال اور بحیرہ مرمرا کو غیر فوجی اور بین الاقوامی علاقہ قرار دے دیا گیا اور عثمانی افواج کی تعداد کو محض 50,000 تک محدود کر دیا گیا۔ ترک آزادی کی تحریک نے یہ معاہدہ کامیاب نہ ہونے دیا اور سیورائے کے معاہدے کے منسوخ ہونے کے بعد لوزان معاہدے سے امن کا سفر شروع ہو گیا۔ نمبر 3، معاہدہ لوزان۔ دوستو، مصطفیٰ کمال پاشا جو اتا ترک کے بعد ترک افواج کی قیادت سنبھال رہے تھے، انہوں نے ترک افواج کی جانب سے یونانی افواج کو اناطولیہ سے نکال باہر پھینکا اور اناطولیہ سے باہر نکالنے کے بعد نئی ترک جمہوریہ نے معاہدے سیورے کو مسترد کر دیا۔ 20 اکتوبر 1922 کو امن کانفرنس کا دوبارہ آغاز ہوا اور طویل بحث مباحثے کے بعد کانفرنس ایک بار پھر 4 فروری 1923 کو ترکی کی مخالفت کی وجہ سے متاثر ہوئی۔ اس کے بعد 23 اپریل کو دوبارہ آغاز کیا گیا اور مصطفیٰ کمال کی حکومت کی شدید احتجاج کے بعد 24 جولائی کو 8 ماہ کی طویل مدت مذاکرات کے نتیجے میں معاہدہ لوزان پر دستخط کر دیے گئے۔ دوستو، معاہدہ لوزان 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں اور تحریک کے درمیان طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئیں اور قبرص، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے آخری دفعہ دونوں ممالک کی سرحدوں کا تعین کر دیا گیا۔ دوستو، اس معاہدے کے تحت جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم بھی کر لیا گیا۔ مغرب کے پیدا کردہ حالات کے پیش نظر جدید جمہوری ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا نے مغربی طاقتوں سے 1923 میں ایک معاہدہ لوزان پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور ترکی نے تینوں بر اعظموں پر موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک سے دست برداری اختیار کر لی۔ دوستو، معاہدہ لوزان 100 سال پر محیط تھا، جو کہ دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندا تھا جس نے ترکی کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر چاروں خانے چت کر دیا۔ 2023 میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری کر کے غیر مؤثر ہو جائے گا۔ دوستو، معاہدہ لوزان دراصل ہے کیا؟ اس کے ترکی میں کیا اثرات مرتب ہوئے؟ مغربی طاقتیں 2023 آنے سے قبل ہی اتنی خوفزدہ کیوں ہیں؟ اور کیوں طیب اردگان بار بار یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا؟ دوستو، یہ تمام سوالات اپنے اندر نہایت ہی دلچسپ معلومات اور تاریخ رکھتے ہیں۔ معاہدہ لوزان جنگ عظیم اول کی فاتح قوتوں کے درمیان طے پایا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھی۔ ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک شرائط معاہدہ لوزان میں شامل کروائی تھیں جن کی روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور ترکی اگلے 100 سال تک اس معاہدے پر عمل درآمد کا پابند قرار پایا جا چکا تھا۔ دوستو، معاہدہ لوزان کی اگر کچھ شرائط پر بات کریں تو یہ شرائط کچھ اس طرح سے ہیں کہ معاہدہ لوزان کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم اور سلطان محمد ششم کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا جائے۔ خلافت کی تمام مملوکات ضبط کر لی جائیں جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل ہیں۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیا جائے۔ دین اسلام اور خلافت سے ترکی کو بہت دور کر دیا جائے اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا۔ دوستو، ترکی پیٹرول کے لیے نہ ہی اپنی زمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا۔ اپنی ضرورت کا تمام پیٹرول وہ باہر سے منگوایا کرے گا۔ باسفورس عالمی سمندر شمار کیا جائے گا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بھی بحری جہاز سے کسی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ دوستو، ترکی کے حالیہ تاریخی ڈراموں کو بنانا اور ان کو اتنا عروج ملنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ترکی دوبارہ دنیا کو اس سلطنت عثمانیہ کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہے جس کو ان معاہدوں کی روح سے ختم کر دیا گیا تھا اور جس میں ترکی کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا ہے، اور دنیا کو ایک بار پھر یہ باور کرایا گیا کہ 2023 کے بعد ترکی ہر وہ کام کر سکے گا جس کا اس کو حق ہے۔ اور دوستو، اس معاہدے کی روح سے ترکی کو 2023 کے بعد یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے ملک سے تیل بھی نکالے اور باسفورس سے ہر جانے والے جہاز پر بھاری بھرکم ٹیکس بھی وصول کرے۔
یہی وجہ ہے کہ آج مغرب کا ہر شخص ترکی کے صدر کا دشمن بنا ہوا ہے۔ لیکن دوستو 2023 کے بعد آپ کو اس دنیا میں ضرور تبدیلی دیکھنے کو ملے گی جو کہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔